یہ مشاہدات، کشف اور سفر ہر لمحوں میں ہو جاتا ہے. جیسے میں گاڑی میں ہوں اور اپنا مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے لیکن چلانا کسی اور کو پڑتی ہے گاڑی، تو اس وقت مشاہدات ہو جاتے ہیں، اس وقت کشف ہو جاتی ہے، اس وقت سفر ہو جاتا ہے. تو اس کی کسی جگہ بھی لمیٹیشن نہیں ہے، کیونکہ جب انسان خدا کے ساتھ سفر میں ہو، یعنی کہ روحانیت کے، تو کسی مقام کسی جگہ پر وہ پیش آتے ہیں. میں پھر ان کو باقاعدہ ویڈیو کر لیتا ہوں بول کر، تاکہ اس پہ پھر بعد میں انسانیت کو فائدہ پہنچے اور خدا کا پیغام پہنچا دیا جائے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے آلموسٹ 83 کتابیں لکھی، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر خدا تعالیٰ ان کو بتا کچھ اور رہا تھا، لیکن وہ اپنی کتابوں میں اینڈ تک، حتیٰ کہ لاسٹ جو کتاب تھی پیغام صلح کے نام سے، اس تک بھی وہ اسی بات پر مصر رہے کہ جو بھی ان کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور یہ کہ ان کی غلامی کی وجہ سے وہ نبی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو کیسے خدا تعالیٰ کا کوئی فرستادہ اتنی دیدہ دلیری کر سکتا ہے کہ اس کو بتایا کچھ اور جا رہا ہے، وہ بیان کچھ اور کر رہا ہے؟ آپ دیدہ دلیری کی بات کر رہی ہیں. انبیاء تو مشن چھوڑ گئے. 1,48,000 انبیاء جو میں کہتا ہوں، ان میں سے 25 یا تھوڑے آگے پیچھے نام لکھ لیں، باقی خدا کو چھوڑ گئے. تو یہ اس سے بھی زیادہ دیدہ دلیری ہے کہ مشن کو چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ بڑا لمبا مضمون ہے. ہوتا یہ ہے جو کہ سوسائٹی کا زبردست، وہ جو صلح تھی وہ بھی یہی تھی، بڑا زبردست مسلمانوں کا دباؤ تھا. تو اس سوسائٹی کے دباؤ میں پھر کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، کچھ چیزوں کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی مناسب موقع ملے تو بیان کر دی جائے. تو یہی تو قرآن بھی یہی تو کہتا ہے. ان کے قتل کے در پہ ہوتے تھے، ان کو پتھر مارتے تھے. تو وہ جب پتھر مار رہے تھے، کئی دفعہ تو مارنے کی کوشش کی عیسیٰ کو، عیسیٰ ابن زکریا کو پتھر مارتے تھے. تو پھر وہ بھی کہتے تھے عیسیٰ کہ میں تمہیں آسمانی باتیں کیسے بتاؤں. تو حالات بھی دیکھے جائیں گے، سرکمسٹانسز. تو اس سرکمسٹانسز میں جب پہلے خون کے در پہ ہیں، وہاں پھر آگ میں تیل چھڑکنے والی بات ہے. تو میں اس بات کو، میں ان کی مجبوریاں سمجھتا ہوں. اور پاکستان میں اگر میں ہوتا تو مجھے بھی بڑا سوچ کے پھر قدم لینے پڑتے، اور ہر پیغام خدا کا میں نہیں بتا سکتا تھا. اور یہ سوال میرے سامنے بھی تھا، پھر کھچڑی سی پک جانی تھی. اس لیے پھر جب خدا نے کہا کہ میں نے اپنے وطن کو چھوڑ، تو پھر جا کے سکھ کا سانس ملا کہ ظالموں سے جان چھوٹی. اور خدا کی زمین بڑی لمبی ہے، اور کافی عرصے موقع نہیں مل سکے، لیکن پھر جرمنی میں آ کے خدا نے یہ موقع دیے. مطلب یہ کہ قاتلانہ حملے تو یہاں پہ بھی ہوئے، لیکن یہاں کے وہ حالات نہیں ہیں کہ یہ انتہا پسند اپنا مقصد حاصل کر لیں کھلم کھلا. تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر نبی کو رحم آتا نبی کے اوپر. محترم زاہد خان صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو ان بٹوین، بٹ ممبرس کا یہ بات آ رہی ہے. اس آڈیو کے شروعات میں آپ نے یہ کہا کہ لحم منہ میں ہو جاتا ہے، تو کچھ ممبرس تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لحم شاید میٹ کو کہا جاتا ہے، یعنی کہ بیف یا کسی چیز کو، یا آپ کا کہنے کا کچھ اور مقصد ہے؟ سر کیا یہ عربی کا ورڈ ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ پلیز کلیئر کر دیجئے. کئی ممبرس نے یہ بات پوچھی ہے. شکریہ.
جی وہ کافی عرصہ ہو گیا یورپ میں، تو اس لفظ کی ادائیگی میں مجھ سے غلطی ہوئی. گھڑیاں کہہ لیں، مومنٹ کہہ لیں آپ اسے، کہ وہ ایسی مومنٹ زندگی میں آتی ہیں، ایسی گھڑیاں آتی ہیں، ایسا وقت آتا ہے. تو وہ لمحے، تو میں نے اب کھول دی بات. جی محترم، بعض اوقات بعض چیزیں ذرا دماغ میں اٹک جاتی ہیں تو انسان اس اپنی دماغ کو کلیریفائی کرنے کے لیے مزید اس موضوع پہ سوال کرنے پڑتے ہیں. چلے، جو لوگ مشن چھوڑ جاتے ہیں وہ تو ایک طرح کا اپنے عجز کا اقرار کرتے ہیں کہ بڑا مشکل کام ہے، ہم سے نہیں ہو سکے گا. لیکن جو لوگ مشن پہ قائم رہتے ہیں، میں نے ڈیلیبریٹلی دیدہ دلیری کا لفظ استعمال کیا تھا، تو جب مشن پہ قائم بھی رہیں اور پھر وہ تعلیمات نہ دیں جو اوپر سے دی جا رہی ہیں، تو یہ ذرا میرا مطلب کافی ایک طرح کا جرم ہو جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں، تو آپ نے یہ بھی بتایا ہے ہمیں کئی دفعہ کہ ارواح دنیا میں آتی جاتی رہتی ہیں. تو اگر ان کی روح دنیا میں آ کر اپنے جو بھی موجودہ خلیفہ صاحب ہیں ان کو صرف اتنی بات بتا دے کہ یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے اور زاہد خان صاحب سے مل لو، وہ جو کچھ پیغام میں نے ان کے ہاتھ بھیجے ہیں وہ درست ہیں، کیا ایسا نہیں کر سکتے وہ؟ خلیفہ صاحب کی اتنی روحانیت بھی تو ہو کہ خدا ہم کلام ہو سکے. پھر دیدہ دلیری میں نہیں کہوں گا، ذرا یہ الفاظ سخت ہیں. میں اگر پاکستان میں ہوتا تو جیسے حالات مجھ پہ آئے تو بہت سے ان حالات کے اندر یا تو اپنی جان دو اور چھٹکارا حاصل کرو، یا پھر وقت کی تلاش میں رہو کہ موقع ملے. ہاں، جیسے محمد صاحب کو 30 سال ملے تھے اور علی کہہ رہے تھے کہ لکھواؤ، اور عمر نے کہا کہ اب محمد صاحب کی اب یہ نزع کا عالم ہے، طبیعت دماغ ٹھیک نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس ہے. تو اگر وہ لکھوا دیتے وہ حقیقت، تو اس سے پھر خون خرابے بڑے ہوتے. وہ کہتے تھے یہ قرآن مکمل ہے. تو پھر جب اپنوں پہ تلوار اٹھی اور دونوں طرف سے، پھر کیونکہ علی تو کہتے ہیں کہ اگر مجھے بات خبر ہو جاتی تو میں تو نہ ابو بکر کو نہ ابو بکر صدیق کو رہنے دیتا، تو پھر خاموشی اختیار کی. تو وہ 30 سال جو خدا کی ذات دے رہی تھی جبرائیل کے ذریعے، اس میں یہ تھا کہ جو تیرے حکمت کے پیغام ہیں جو تو نے کہے ان کو بھی علیحدہ کر، جو فرشتوں نے کہے ان کو بھی علیحدہ کر، اور جو میری وحی ہے اور جو میں نے کہا ہے اس کو بھی علیحدہ کر. اور پھر آگے سے خدا کہہ رہا تھا کہ یہ مذہبوں کو اکٹھا کر اور کہہ کہ مذہب جو ہے اس کی ڈیٹیل بیان کر، تفصیل، کوئی چیز نہیں، تم سب ایک امت ہو. تو وہ جہاں کہا گیا تھا کہ تم سب ایک امت ہو، پھر اس مضمون کو لے کے آگے چل. پھر خدا کہہ رہا تھا کہ یونٹی آف ریلیجن کرو. تو اس کے بعد اور مشن دے رہا تھا خدا اپنی ذات کے بارے میں. تو یہ سارے حالات جب آ جاتے ہیں تو دیدہ دلیری باقی نہیں رہتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں پاکستان میں ہوتا تو میں کیا دیدہ دلیری کرتا، مجھے مار دینا تھا انہوں نے. تو یہ ہے کہ پھر وہ حکمت کے پیغاموں میں پھر جیسے صلح لکھی کہ صلح ہم کرتے ہیں، اور چاہتے تھے کہ یہ ذرا تھوڑا سا جو دباؤ ہے وہ پیچھے ہو جائے. ہاں بعد میں موقع ملا تھا، وہ جو موقع خدا نے دیے تھے وہ انگلینڈ جانے کے وہ نہیں لیے، اس میں بھی بڑی مجبوری. محترم، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کسی مشن کے لیے کھڑا کرتا ہے
تو ظاہر ہے اس حساب سے حوصلہ بھی دیتا ہے. اور ویسے وہ مطلب انگریزوں کی اس زمانے میں حکومت تھی اور اس لحاظ سے کافی پروٹیکشن حاصل تھی. تو اس طرح چلیں آپ جرمنی میں ہیں، آپ کو بھی ایک طرح سے پروٹیکشن حاصل ہے، ٹھیک ہے حملے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کسی کی جان نہ لینا چاہے اور جس پودے کو اس نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پودا پھول پھل لائے اور اسی لیے اس نے اس کو لگایا ہوتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اتنا کبھی نہیں ہے کہ لوگوں کے حملوں سے اور ان سب چیزوں سے انہیں بچائے؟ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو صلیب پر چڑھنے کے بعد بھی وہاں سے بچا لیا اور اس کے بعد مطلب ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو گئے. اب یہ آگے ان کی مرضی تھی کہ وہ کس طرف گئے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قوی ہے اور جب تک وہ نہ چاہے تو موت کس طرح آ سکتی ہے. محترم میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مشنز کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی معاملات کی خاطر یا اپنے کسی نیشنل ایشو کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، وہ بھی اس طرح سڑکوں پہ جانے دینے کے لیے نکل آتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ کسی کی گولی کا نشانہ بن جائیں گے. جہاد کرنے کے لیے اٹھ کے کابل چلے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں خود کوئی جیکٹ پہن کر اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں اور موت کی قطعاً بھی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ انہیں کوئی اتنا مطلب ہے کہ وہ بلیف بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ انہوں نے خدا کو اس طرح خود دیکھا بھی نہیں ہوتا، خدا نے ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن لوگ ہمیشہ اپنے اپنے مشن کے لیے جانے دیتے آئے ہیں. تو انبیاء کا تو ظاہر ہے کہ مشن ان سب سے بہت زیادہ اونچے لیول کا ہوتا ہے، اور پھر خدا سے روز وہ تسلی اور تشفی بھی پاتے ہیں اور یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے. تو پھر ایک عام آدمی کا ایمان جو ہے وہ تو اسے میرا مطلب آگ میں کودنے پر بھی اکسا دیتا ہے، اور لیکن انبیاء محتاط ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ اس مضمون کو میں نے کھولا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے ہر چیز پر قادر ہے. وہاں پہ میں نے بتایا کہ کن چیزوں پہ قادر نہیں ہے اور کن چیزوں پہ قادر ہے. تو اگر یہ کام اتنا ہی آسان ہوتا، دیکھیں نا کئی ہزار سال سے منادی ہو رہی ہے خدا کی بادشاہت آئے گی، اور اگر اتنا ہی یقین ہوتا کہ یہ نبی ویسے ہی چلے گا جیسے میں نے کہا ہے، تو خدا کی دنیا آ جانی چاہیے تھی بہت پہلے. اور اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ انسان اس پیغام کو کیسے لے گا. انسان خون کا پیاسا ہو جائے سوسائٹی، اور ایسے حالات آ جائیں کہ جان بچانی مشکل ہو جائے، اور بہت سے نبی ہیں جو مارے بھی گئے. یحییٰ کا سر کاٹ کر رکھ دیا وہ اس ہیرو داس نے، حالانکہ جب پیغام بھیجا ہے عیسیٰ ابن زکریا نے، تو کہا کہ اس کو جا کے دیکھو، بتاؤ کہ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں. یعنی کہ یحییٰ کو اندھا بھی کہا اور لنگڑے بھی کہا کہ اس نے وہ مددگار نہیں ہوا، کیونکہ اس نے پوچھا تھا کہ کیا تو ہی ہے آنے والا یا ہم کسی اور کی تلاش کریں. تو یہ سرکمسٹانسز آتے ہیں سارے، ورنہ ہی خدا کی دنیا تو بڑی جلدی آ جانی چاہیے تھی. کوئی ایسا جبرائیل ہی کو بھیج دیتا ظاہری شکل میں. اور اگر اتنا ہی قوی ہے تو خود ہی آ جائے 5 منٹ کے لیے تاکہ فیصلہ ہی نہ ہو جائے. تو یہ خدا کی بادشاہت کا جو زمانہ ہے، اس میں کتنے خون ہوئے، کتنے نبی قتل کر دیے گئے، کتنے مارے گئے، کتنے خاموش ہو گئے، کیسے کیسے حالات میں یہ ہسٹری چل رہی ہے. جیسے کہ ابھی بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے ابھی بیان کرنے میں تھوڑا سا میں نے وقت لیا ہوا ہے کہ کہیں میرے اپنے ہی ممبر نہ بھاگ جائیں چھوڑ چھاڑ کے کہ لو جی اب یہ اس نے کیا کہنا شروع کر دیا.
تو سب چیزوں کو دیکھ کر اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ پھر ریلیٹیو ہوتے ہیں۔ محترم، میں نے دنیا میں دیکھا ہے کہ جو لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے مشنز کی خاطر کھڑے ہوتے ہیں، اپنے سیاسی معاملات کی خاطر یا اپنے کسی نیشنل ایشو کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، وہ بھی اس طرح سڑکوں پہ جانے دینے کے لیے نکل آتے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ کسی کی گولی کا نشانہ بن جائیں گے۔ جہاد کرنے کے لیے اٹھ کے کابل چلے جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، خود کچھ جیکٹ پہن کر اپنے آپ کو اڑا دیتے ہیں اور موت کی قطعاً بھی پرواہ نہیں کرتے، حالانکہ انہیں کوئی اتنا مطلب ہے کہ وہ بلیف بھی حاصل نہیں ہوتا، یعنی کہ انہوں نے خدا کو اس طرح خود دیکھا بھی نہیں ہوتا، خدا نے ان کے ساتھ کلام بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن لوگ ہمیشہ اپنے اپنے مشن کے لیے جانے دیتے آئے ہیں۔ تو انبیاء کا تو ظاہر ہے کہ مشن ان سب سے بہت زیادہ اونچے لیول کا ہوتا ہے، اور پھر خدا سے روز وہ تسلی اور تشفی بھی پاتے ہیں اور یہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو پھر ایک عام آدمی کا ایمان جو ہے وہ تو اسے میرا مطلب آگ میں کودنے پر بھی اکسا دیتا ہے، اور لیکن انبیاء محتاط ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ میری عالم ارواح میں نیلسن منڈیلا سے ملاقات ہوئی، جو اب ہمارے مشن میں کام کر رہے ہیں، روح کی دنیا میں۔ تو میں نے کہا، نیلسن منڈیلا، تجھے خدا بنا دیتا نبی تو نے چاند چڑھا دیا تھا افریقہ میں۔ تو نیلسن منڈیلا مسکرا گئے، کہا کہ پہلے تو یہ بات ہے کہ میں نبی بھی بن سکتا تھا یا نہیں بن سکتا، اور پھر اگر میں نبی بن بھی جاتا تو وہ پیغامات بھی میں دے سکتا تھا کہ نہیں دے سکتا تھا۔ تو سوئے میں نہانا اور بات ہے، مر تو سوئے میں بھی سکتا ہے، نہر میں بھی مر سکتا ہے، دریا میں بھی، اور سمندر میں غوطہ مارنا اور ہے، لیکن سب سے بڑا مشن جو ہے یہ خدا کی دنیا کا ہے کہ وہ زمین پہ آ جائے۔ اور آپ دیکھ لیں، خدا بھی چاہ رہے، فرشتے بھی چاہ رہے، انبیاء بھی چاہ رہے ہیں، لیکن سب کام ہوتے ہیں اس دنیا میں، لیکن خدا کی دنیا نہیں آئی۔ میں نے اپنے مشن میں دیکھے بڑے دلیر قسم کے لوگ کہ جو کچھ لمحوں میں، انڈین بھی دیکھے میں نے، کہ ہم جان کی بازی دے دیں، اور حقیقت تھی وہ دے دیں، لیکن وہ آج بھی زندہ ہیں اور روحانیت میں کوئی کمال نہیں کر سکے۔ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو اس چوراہے پہ رکھ کے دیکھو کہ اگر میں نبی ہوتا یا ہوتی تو راہ پہ جانے تھے، واہ پہ جانے، میں کیا کرتی یا میں کیا کرتا۔ تو بڑے بڑے یہاں کے اور ایسے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ میں بڑی اچھی پوزیشن ہے، روحانیت میں ایک قدم ہی نہیں چلا جاتا ان سے، اور کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ آخری منزل ہے اور بڑی مشکل منزل۔ جی محترم، اوپر آپ نے یحییٰ علیہ السلام کی مثال دی ہے، تو جہاں تک یحییٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو ظاہر ہے انہوں نے جو خدا نے ایک مشن چلانا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، اس میں تعاون نہ کیا اور عدم تعاون کیا، تو ظاہر ہے اگر وہ پھر اس طرح سے شکار ہوئے، موت کا، شہید کیے گئے اور اس طرح ان کا سر کاٹا گیا، تو ظاہر ہے پھر خدا کی ایک طرح سے آپ یوں سمجھیں کہ فیور ان کے ساتھ نہیں رہی تھی، اسی لیے وہ بادشاہ ان پر غالب آ سکا، ورنہ اگر خدا کی فیور ان کے ساتھ ہوتی اور خدا اتنا قوی ہے تو پھر کوئی اور کیسے غلبہ پا سکتا تھا۔ جی محترم زاہد خان صاحب، آپ اس سوال کا جو اوپر میں نے پوچھا اس کا جواب دے دیں گے تو اس کے بعد میں پروگرام ہینڈ اوور کر دوں گی میر فیصل صاحب کو، کیونکہ میرے تو آپ کو پتہ ہے سوالات نان اینڈنگ ہوتے ہیں،
اور میں تو جتنے سوالات ذہن میں پیدا ہوتے ہیں اس کا 10% بھی ابھی پوچھ نہیں پاتی، تو پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر انشاءاللہ کل سے ہی پرسوں سے ہی جب بھی ہوگا وقت تو آپ اس کا جواب دے دیجئے جو میں نے اوپر پوچھا ہوا ہے۔